نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہمہ قسم کی تعریف و توصیف، بڑائیاں، کبریائی، عز و شان، جہ و جلال خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے درود نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مختصر سے حمد و ثنا و درود کے بعد، جیسا کہ ہماری یہ کتاب الادب المفرد، جس کا درس مسجد ابوبکر میں مسلسل چل رہا ہے، امام بخاری کی یہ مایہ ناز کتاب، جس میں ہم نے والدین کے تعلق سے اور اولاد کے تعلق سے، والد کا اپنے بچوں پر، والدہ کا اپنے بچوں پر، بچوں کا اپنے ماں باپ پر، ان کے حقوق کے سلسلے میں ہم لوگ وقتاً فوقتاً باتیں سن رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا والد کا اولاد کو ادب سکھانا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کے متعلق حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر، اس باب کی آخری اس حدیث پر ہم نے اپنے درس کو ختم کیا تھا۔ ابھی جو باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، باب بر الاب لولدہ، والد کا اپنی اولاد سے حسن سلوک کرنا۔ والد کا اپنی اولاد سے
حسن سلوک کریں۔ ہم نے اس سے پہلے کیا سنا کہ اولاد اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ دونوں پہلو کو لے کر کے چل رہے ہیں اس کتاب میں، کہ ہم نے سنا کہ والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ابھی جو یہ باب گزر رہا ہے، جو باب آ رہا ہے جسے ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس باب میں اولاد کے ساتھ بھی والدین حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں، کیونکہ معاشرے کے اندر یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ بہت سارے والدین اپنے بچوں کے تعلق سے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، اور پھر اس کا مشاہدہ آپ نے بھی کیا ہے۔ اولاد کے ساتھ باپ کا حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ تو نیکی جو حسن سلوک ہے صرف اولاد پر والدین کے لیے واجب نہیں، بلکہ باپ پر بھی اپنی اولاد کے لیے واجب ہے۔ اس میں سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان پر خرچ کرنا، ان کے درمیان انصاف کرنا، بچوں کے درمیان انصاف کرنا، یہ بیٹے کو الگ، وہ بیٹے کو الگ، یہ بیٹی کو الگ، وہ بیٹی کو الگ، اس طرح نہیں، بلکہ اچھے انصاف کے ساتھ کام لینا۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں آ رہی ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ والدین کو بچوں کے تعلق سے اچھا گمان اور اچھا خیال ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے بہت سارے ماں باپ کو ہم دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھ کر سب سے پہلے تو چڑھتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اپنے بڑپن اور بڑے ہونے کا، اپنے باپ ہونے کا یہ ان کے اوپر اپنا رویہ ظاہر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کے دل میں ہمیشہ کی نفرت بڑھ جاتی ہے۔ میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرے باپ کی بات چیت اچھی نہیں، جب وہ ان سے گفتگو کرتا ہے تو اچھے انداز میں نہیں کرتا ہے، میرے دوستوں کے سامنے، میرے اپنے رشتہ داروں کے سامنے، میرے اپنے گھر والوں کے سامنے، میرے اپنے چھوٹے اور بڑوں کے سامنے یہ ایک دم میری ذلت اور رسوائی کا سبب بن جاتا ہے میرا باپ۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بعض باپ تو گالی پر اتر آتے ہیں، بات کرتے ہیں تو بچوں کو گالی دے کر بات کرتے ہیں، اور بچے کو دیکھتے ہیں، اپنے جوان بچے کو، تو ان کا رخ چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، اور غصے سے پلٹ جاتے ہیں، اور ماں کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہیں، آپ کا لاڈلا آ گیا، اور اسے کھانا دو، اسے فلاں دو، یہ دو، وہ دو، اب اسے بگاڑو۔ اس طریقے کا لہجہ اختیار کر کے جب یہ باتیں بچوں کے کانوں میں آتی ہیں تو بچے اور زیادہ بغاوت کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہ باب امام بخاری رحمہ اللہ نے لا کر امت کے لیے بہت بڑا فائدہ پہنچایا، کہ صرف اولاد والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں، بلکہ والدین بھی اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو اس میں ایک حدیث یہاں پر پیش کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں انما سماہم اللہ ابرارا لانہم بر الآباء والابناء کما ان لوالدک علیک حقا کذالک لولدک علیک حق۔ تو یہاں پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کا نام ابرار اس لیے رکھا، یہ بر کی جمع ہے ابرار، نیکی کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے، اس لیے رکھا کیونکہ انہوں نے اپنے باپوں اور بیٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ بچے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیے، اور ماں باپ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیے، اس لیے ان کو ابرار کہا گیا۔ جس طرح تیرے والد کا تجھ پر حق ہے، اور اسی طرح تیری اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اس بات کے اندر ایک ہی حدیث ہے جس میں یہاں پر جو اثر پیش کیا جا رہا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا،
تو یہ اس میں ایک راوی ہیں وصافی، اس میں ایک راوی ہیں وصافی، اور یہ ضعیف ہے۔ لیکن جو مسئلہ پچھلی حدیثوں میں گزر چکا ہے، اس سے پہلے والی حدیثوں کے اندر یہ مسئلہ آ چکا ہے، اس لیے یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے حسن سلوک والدین اپنے بچوں کے ساتھ بھی کریں اور بچے اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، دونوں پہلو کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو، اس اثر کو نقل کیا ہے۔ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس سے پہلی والی حدیثوں میں اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ ابرار کہا مومنوں کو صرف اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے، بلکہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدین ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس لیے کہا گیا ہے۔ تو لہذا اس باب میں ایک ہی حدیث پیش کی گئی ہے۔ اب آگے کی جو روایت ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک اور باب باندھا ہے۔ دل میں رحمت اور شفقت کا ہونا ایک مسلمان کو اچھے اخلاق و آداب اپنانے پر ابھارتا ہے۔ کسی بھی آدمی کے دل میں کسی کے تعلق سے محبت ہوتی ہے اور رحمت کا جذبہ آتا ہے، شفقت کا جذبہ آتا ہے، تو اس وقت جو ہے اس کے اندر اچھے اخلاق و آداب اسے ابھارتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ بات کو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ دنیا کے ماحول میں بھی دیکھیں، میں آپ کے ساتھ اگر بدتمیزی کروں، بے ادبی کا معاملہ کروں، آپ میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کروں، آپ کی عزت کروں، آپ میری عزت کریں گے۔ آپ کے ساتھ میں رحم کا معاملہ کروں، آپ میرے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے۔ میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں، آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ فرمایا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لا یرحم لا یرحم۔ اسی حدیث کے اس ٹکڑے کو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ تو اس کے تعلق سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ ہم لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، کرم کا معاملہ کریں، تو لوگ بھی ہمارے ساتھ رحم کرتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ ہم لوگوں پر رحم نہیں کریں گے تو لوگ ہمارے اس کے بدلے میں رحم کرنا تو دور کی بات، اللہ ہمارے پر رحم نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ہے، کرم کا معاملہ کرنا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رحم کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث یہاں پر آتی ہے، اور وہ بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایتی ہے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث آتی ہے جس کے راوی حضرت جریر بن عبداللہ ہی ہیں، وہ بھی روایت کرتے ہیں، اور اسی طرح کی حدیث ہے من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ۔ یعنی حدیث کے الفاظ تھوڑا آگے پیچھے بدل کر کے وہی باتیں اس میں بھی بتائی جا رہی ہیں۔ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی آئے، بدو لوگ آئے، دیہاتی آئے، نبی کے پاس آئے، تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ بچوں کا بوسہ لیتے ہو؟ اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی ان کا بوسہ نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم کو چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے جو ہمارا باب گزرا اس میں بھی یہ بات آئی کہ بچوں کو بوسہ دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ ہم نے اس سے پہلے باب اسی کے تعلق سے تمام حدیثیں، بچوں کو پیار کرنا، بچوں کو بوسہ دینا، ان کی پیشانی چومنا،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو دیکھتے تو فوراً اللہ کے نبی ان کو بوسہ دیتے. جو بچوں کو بوسہ دیتے ہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ رحم ڈالا ہوا ہے، اور جو بچوں کو بوسہ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے رحم کو چھین لیا ہے. اس سے پہلے اس کی مکمل وضاحت پچھلے ابواب میں ہو چکی ہے. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو کسی علاقے کا عامل مقرر کیا گیا. عامل مقرر کیا گیا. اس عامل نے کہا میری اتنی اولاد ہے، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے احسان کرنے والوں پر ہی رحم کرتا ہے. جو احسان کرتے ہیں ان پر ہی اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ کرتا ہے. تو لہٰذا ایک آدمی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے معصوموں کے ساتھ ان کا بوسہ نہیں لیتا ہے، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتا ہے. بوسہ کب دے گا بچوں کو؟ جب رحم کا معاملہ آئے تو اسی وقت وہ بوسہ دیتا ہے، بچوں کو پیار کرتا ہے. تو اس طریقے سے یہ حدیث، یہ اس باب کے بعد ایک اور حدیث امام رحمہ اللہ نے لایا، کہا کہ باب الرحمت مئۃ جزء، رحمت کے 100 حصے، رحمت کے 100 حصے ہیں. اس کے متعلق کئی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں کہ اللہ کی وسیع رحمت کا بیان اس میں بتایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، اور 100 حصے بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حصہ دنیا میں ڈالا ہے. صرف ایک حصہ، ایک حصہ جو اللہ تعالیٰ نے رحم کا جو دنیا کے اندر ڈالا ہے، تو اسی کی بنسبت یہ باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، رحم کرتا ہے. ماں اپنے بچوں کے ساتھ رحم کرتی ہے، اور بچے اپنے ماں باپ سے رحم کرتے ہیں ان پر. بیوی اپنے شوہر پر رحم کرتی ہے، شوہر اپنے بیوی پر رحم کرتا ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی پر رحم کرتا ہے، ایک بہن دوسرے بھائی پر رحم کرتی ہے، اور بہن بھائیوں پر. تو اس طریقے سے آپس میں رشتہ دار انسان ایک انسان پر رحم کرتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے. اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کی صحت خراب ہوتی ہے، اسے کچھ ہارٹ اٹیک آ گیا، اسے کچھ اور بیماری لاحق ہو گئی، اگر کہیں بیچ میں راستے میں حادثات کا شکار کوئی ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو انسان بھاگ دوڑ کرتے ہیں. کوئی ایمبولینس کو بلاتا ہے، کوئی اسے سمیٹ کر سائڈ میں ڈالتا ہے، کوئی اسے اسپتال تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے. اس طریقے سے جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحم کا ایک حصہ دنیا پر ڈالا ہے اس کا اثر ہے. ایک حصہ رحم کا اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ایک حصہ رحم کا اس دنیا میں ڈالا ہے، اسی کی بدولت یہ جانور ایک جانور سے محبت کرتا ہے، رحم کرتا ہے. دیکھیں آپ، ایک گائے اپنے بچے سے کتنا محبت کرتی ہے، رحم اس کے ساتھ کیسا کرتی ہے. ایک مرغی اپنے چوزے کے ساتھ کیسا رحم کا معاملہ کرتی ہے. آپ جا کر چھیے، اس کو چھونے کی کوشش کیجئے، آپ کو کاٹے گی آ کر، آپ کو جھنجھوڑے گی آ کر. کس طریقے سے وہ ایک طرح کا رحم کا معاملہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے. اور اسی طریقے سے جانور، یہ چوپائے، یہ چرند، یہ پرند، ہر کوئی جو رحم کا معاملہ کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رحم کا حصہ اس دنیا میں ڈالا ہے، جس کی بدولت اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ڈالا ہے، اس کی بدولت انسانوں میں، جانوروں میں، چرند و پرند میں اس طریقے سے آپس میں رحم کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی جنگ کے موقع پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالے تھے. ایک عورت کا بچہ گم گیا، دودھ پیتا بچہ، مطلب چلنے پھرنے کے لائق تھا، چھوٹا بھاگ دوڑ جیسا کرتا ہے. وہ بچہ گم گیا. وہ عورت ڈھونڈنا شروع کی، قافلے کے اندر آئی. آپ نے میرا بچہ دیکھا کیا؟ آپ نے میرا بچہ دیکھا کیا؟ میرا بچہ گم گیا ہے. روتی، سب سے پوچھتی بچے کے. جس طریقے سے لوگ آج بچے لاپتہ ہو جاتے ہیں، گم جاتے ہیں، تو جس طریقے سے ماں باپ اس کے کپڑے کا کلر بولتے ہیں، اس کی عمر بولتے ہیں، وہ گورا ہے، کالا ہے، گڈھا ہے، موٹا ہے، اس کے صفات گناتے ہیں. اس طریقے سے وہ عورت سب کے پاس آ کر رونے لگی. میرا بچہ دیکھا کیا آپ نے میرا بچہ دیکھا کیا؟ آپ نے دیکھا کیا؟ پوچھ رہی. کوئی بتا رہا کہ نہیں ہم نے نہیں دیکھا.
اب اس کے بعد پریشان تھی وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماجرے کو دیکھ رہے تھے، اور جیسے وہ بچہ اس کے پاس آیا، ملا، اس کی ماں نے اسے لے کر کے اپنے سینے سے چمٹ لیا اور سینے سے لگا لیا اور اسے بوسا دیا، پیار کیا، اور پھر اسے دودھ پلانا شروع کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ تھوڑی دیر پہلے یہ عورت کس قدر پریشان تھی، کس طریقے سے اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. کیا آپ نے دیکھا کس طریقے سے پریشان تھی؟ ہاں، اللہ کے رسول دیکھا. اب بچہ مل گیا تو اس عورت نے اپنے بچے کو سینے سے کیسے لگایا، دودھ پلایا، اور اسے کس قدر اس سے محبت کا اظہار کیا، رحم کا معاملہ کیا. صحابہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کا صرف ایک حصہ اس دنیا میں ڈالا ہے جس کی بدولت آپ نے دیکھا. اللہ کے پاس 90 درجے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رحم کے باقی ہیں، جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بانٹے گا. بتاؤ، کیا یہ بچے کو جو اس کا مل جانے کے بعد یہ ماں جہنم کی یہ ماں آگ میں ڈال سکتی ہے؟ دنیا کی اس آگ میں یہ بچہ ملنے کے بعد جس سے پریشان تھی، یہ ماں ڈال سکتی ہے آگ میں؟ نہیں ڈال سکتی، اپنے لخت جگر کو نہیں ڈال سکتی. اللہ تعالیٰ 90 درجے اب بھی باقی رکھا ہے رحم کے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے جہنم کی اس آگ میں ڈالے گا، پسند ڈالے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اپنے بندوں پر رحم کا معاملہ کرے گا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے اس رحم کو بچتے ہوئے دیکھ کر ابلیس یہ خواہش ظاہر کرے گا اور یہ امید لگا بیٹھے گا، شیطانی مردود یہ سوچے گا، آج اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کا رحم کرنے کا انداز ایسا ہے. تو یہاں پر باب باندھا ہے امام رحمہ اللہ نے، رحمت کے 100 حصے ہیں، اور اس میں ایک حدیث انہوں نے لایا ہے. فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول جعل اللہ عز وجل الرحمت 100 جزء فامسک عنده 99 وانزل فی الارض جزءا واحدا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے اپنے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے 90 رحمت کے درجے رکھے ہیں. صرف وانزل فی الارض جزءا، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حصے کو رحمت کے نازل کیا ہے. فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشیت ان تصیبہ. فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے ہی، 99 حصے، 90 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، اور ایک حصہ زمین پر اتارا ہے. بس اسی ایک حصے کی بدولت مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، حتیٰ کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کے ساتھ اپنے پاؤں کو اس سے جو ہے نقصان نہیں پہنچاتی. یعنی ڈر ہے کہ گھوڑی کہیں رون نہ ڈالے، لیکن اس سے الگ رہتی ہے، وہ چیز اسے نقصان نہیں پہنچاتی. تو اس طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ مثال پیش کیا، یہ بتایا کہ وہ لوگوں کے درمیان عام دیکھا جاتا ہے کہ بہت تیز و ترار دوڑنے والا جانور ہے یہ گھوڑا، لیکن اپنی ماں اپنی ممتا میں آ کر کے اور رحمت کی وجہ سے اسے تکلیف سے بچائے رکھتی ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ امید اور خوف، ایک روایت میں ہے کہ اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتوں کا علم ہو جائے تو جنت سے کبھی نا امید نہیں ہوگا. کافر کو بھی اگر معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ اتنا رحم ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے، اتنا بڑا رحمان ہے، اتنا بڑا رحیم ہے اللہ تعالیٰ، اگر کافر کو بھی معلوم ہو جائے اللہ کی تمام رحمتوں کا اگر اسے علم ہو جائے تو جنت سے کبھی نا امید نہ ہوگا، کہ وہ کہے گا کہ مجھے ضرور جنت ملے گی. اور اسی طریقے سے اگر مومن کو اللہ کے تمام عذاب کا اگر علم ہو جائے تو وہ بھی کبھی جہنم سے بے خوف ہو کر اپنی زندگی نہیں گزارے گا. انسان کو چاہیے کہ مومن ہے تو اللہ کے عذاب کو یاد کرے، بے خوف نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے. اور پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے رحم کا معاملہ
کرم کا معاملہ کیا ہے. ہم تمام کو چاہیے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رحم کا جو معاملہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ کرتا ہے اس کو یاد رکھتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر مجھے رحم کا معاملہ ملنا چاہیے تو میں لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ یہ جڑا ہوا یہ باب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے 100 حصے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ 99 حصے اپنے پاس باقی رکھا ہے. تو اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ جو اس کے بعد کا جو باب لاتے ہیں وہ ہے باب الوصاۃ بالجار، پڑوسی کے متعلق وصیت. پڑوسی کے تعلق سے ان کے تعلق سے کیا وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس کے متعلق جو سب سے پہلے حدیث لاتے ہیں وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت. اب دیکھیے جو حدیث یہاں پر پیش کی جا رہی ہے یہ بہت اہم معاملہ ہے. یہ اس طریقے سے پڑوسی کے معاملے میں انسان بہت لائٹ لیتا ہے. اس کے تعلق سے بہت زور دیا گیا. پڑوسی کا معاملہ جو ہے آج دیکھیے آپ 90% لوگ پڑوسیوں کے تعلق سے بدظن ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، پڑوسیوں کو پریشان کرتے ہیں. ان کی اس تکلیف دینے کی وجہ سے پڑوسی پریشان ہیں. ہمارا کچرا ہماری مہری کا، میرا گھر ہے، میرے گھر کے سامنے مہری ہے، میں کیا کرتا ہوں کہ ہماری مہری صاف رہے، میری مہری کا کچرا بازو کے گھر کی طرف چلے جائے. میرے پاس میرے گھر کے سامنے میری ڈھیلیز کے سامنے کوئی پلاسٹک کور میں کچھ کچرا کچھ ڈالا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، کچرا ہو، کاٹا ہو، کنکر ہو، کانچ کا ٹکڑا ہو، کچھ بھی ہو، میں کیا کرتا ہوں میرے پیر سے لات مار کے آزو بازو کے گھر کر دیتا ہوں. ہمارے تعلقات پڑوسیوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. اگر انسانوں کو اس کا علم ہو جائے، اللہ کی قسم پڑوسی کا کیا مقام ہے. پڑوسی کے ساتھ ہم لوگ اگر پڑوسی کو اگر تکلیف پہنچائیں تو اس کا گناہ کیا ہے. اگر ہم کو اس کا علم ہو جائے تو بہت خوف کھائیں گے. آنے والے ابواب میں، آنے والے اس باب میں پڑوسی کے تعلق سے ایسی حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ نے لایا ہے. اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمہ اللہ کی خبر کو نور سے منور فرمائے. انہوں نے امت کے ساتھ اتنا احسان کیا ہے، ایسی چنندہ باتیں اس باب میں لائی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. دیکھیے ایک عرب میں لوگ ایک مقولہ بولتے ہیں، عرب والوں کا ایک مقولہ ہے، جس طریقے سے اردو میں بولتے ہیں اس طریقے سے ایک مقولہ ہے، اطلب الجار قبل الدار، اطلب الجار قبل الدار. اطلب الجار کیا مطلب ہے؟ قبل الدار، گھر تلاش کرنے سے پہلے پڑوسی تلاش کرو. ہم کیا کہتے ہیں، ہم لوگ ایڈورٹائز بھی دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ 2 بیڈ روم کا ایک کچن کا گھر ہے، 3 بیڈ روم کا ایک گھر کیسا ہے، RCC کا ہے، اے سی ہے، یہ ہے، فلاں ہے، پانی کا اچھا سہولت ہے کیا؟ ہاں پانی کی اچھی سہولت ہے، اور پورا آ رہا ہے، کاویری کا پانی آ رہا ہے، وہ معمولی پانی آ رہا ہے، بور کا پانی بھی آ رہا ہے. روڈ چوڑا ہے کیا؟ ہاں روڈ بھی چوڑا ہے. صفائی کو آتے ہیں کیا؟ روز صفائی بھی ہوتی ہے. لائٹ ہے کیا گلی میں؟ ہاں لائٹ بھی ہے. اسکول قریب ہے کیا گھر سے؟ ہاں اسکول بھی قریب ہے. اس طریقے سے بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. مسجد قریب ہے کیا؟ مدرسہ قریب ہے کیا؟ بہت اچھی جگہ ہے بھائی گھر، بہت سہولت ہے. ہم کبھی ہی نہیں یہ پوچھتے، ہمیں کبھی نہیں دیکھتے کہ وہاں کے پڑوسی کیسے ہیں. پڑوسی کیسے؟ یہ گھر ہے، اس کے دائیں جانب بھی پڑوسی ہے، اس کے بائیں جانب بھی پڑوسی ہے، لیفٹ سائڈ بھی پڑوسی ہے، رائٹ سائڈ بھی پڑوسی ہے، سامنے بھی پڑوسی ہے، پیچھے بھی پڑوسی ہے. وہ پڑوسی ہیں تو وہ کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، وہ توحید پرست ہیں یا بدعتی ہیں، مشرک ہیں، خرافی ہیں، سنت کے پابند ہیں، نمازی ہیں، بے نمازی ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، وہ سودی کاروبار والے ہیں یا حلال رزق کماتے ہیں. یہ تمام پڑوسی زبان درازی ہیں، کسی کو مارنے توڑنے والے ہیں، کیسے ہیں؟ غنڈے قسم کے ہیں یا اچھے اخلاق والے ہیں؟
سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اطلب الجار قبل الدار، گھر سے پہلے پڑوسی کو دیکھو. گھر سہولت کا مل گیا، آسانی کا مل گیا، اچھا مل گیا، بہت کم بھاڑے میں مل گیا، یہ مت دیکھو. پہلے پڑوسی کو دیکھو. تمہارا پڑوسی جو ہے وہ گھر کے بازو وہ کیسا ہے، کیونکہ یہاں سے تمہاری آخرت بنتی ہے، یہاں سے تمہیں جنت ملتی ہے، یہاں سے تمہاری آخرت برباد ہوتی ہے، یہاں سے تمہیں جہنم ملتی ہے، یہاں سے تم کو نیکیاں ملتی ہیں، یہاں سے تم کو گناہ ملتے ہیں. دیکھا آپ نے پڑوسیوں کا کیا مقام ہے. ابھی حدیث آگے آ رہی ہے کہ گھر خراب ہو تو اچھا پڑوسی، اگر اچھا پڑوسی ہے، گھر بھی خراب ہے، آپ کو تمام سہولتیں نہیں مل رہی ہیں، ایک تو چار اس کے اندر عیب موجود ہیں، آپ کو سہولت کا گھر نہیں ہے یا کچھ ایسا ہے، گھر خراب ہے، اس کا ایسا ویسا، اس کے چیزیں اس کی جو وہاں پر جو لگائی گئی ہیں، وہ دریچے دروازے یہ وہ فلاں، یہ تمام چیزیں کمزور ہیں، کچھ بھی ہو، لیکن پڑوسی اچھا ہے تو اس کو ترجیح دو. تو یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت، سب سے پہلی روایت جو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام مسلسل مجھے پڑوسیوں کے متعلق وصیت کرتے رہے. مسلسل کبھی بھی آتے اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل پڑوسیوں کے تعلق سے وصیت کرتے رہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ حتی ظننت، میں یہ گمان کرنے لگا، انہو سیورثہ، کہیں جبرائیل علیہ السلام یہ نہ کہہ دیں کہ تمہاری وراثت میں بھی تمہاری پڑوسی کا حق ہے. سبحان اللہ. تمہارا یہ گھر ہے، تمہارے بیٹے کو اتنا حصہ، تمہاری بیٹی کو اتنا حصہ، تمہارے پڑوسی کو اتنا حصہ دیں گے کیا؟ بچوں کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں، پڑوسی کو کہاں سے دیں گے؟ اب یہاں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے گمان کیا کہ کہیں جبرائیل علیہ السلام اتنی بار آ کر کے مجھے بار بار کہہ رہے ہیں، پڑوسیوں کے تعلق سے ان کے لیے وصیتیں کر رہے ہیں، تو مجھے ڈر محسوس ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ دیں کہ پڑوسیوں کا بھی تمہارے وراثت میں حق ہے. تو جہاں ہم کو سب سے پہلے دیکھنا ہے، ہم گھر تلاش کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اچھا پڑوسی دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر ہمیں اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پڑوسی کا آپ کے اوپر کیا حق ہے. اپنے خرابت داروں کو ہر اچھی چیز یا آپ دیا کرتے ہیں، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہو یا کوئی کپڑا ہو یا کوئی بھی چیز، اپنے خرابت داروں کو، اپنے بھائیوں کو سمجھیے، اپنے بہنوں کو، اپنے پھوپھو، اپنے ماموں یا اپنے خالہ، اپنے چچا، اپنے تایا، جو اپنے خرابت دار ہیں، ان کو، اپنے رشتہ داروں کو جو چیزیں آپ مہیا کرتے ہیں، اس میں آپ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ان سے پہلے میرے اپنے پڑوسی کا بھی ایسا ہی حق ہے. میرے رشتہ داروں کو یہ الگ، پڑوسیوں کو ذرا کم، ایسا نہیں، برابر ان کو بھی جس طریقے سے آپ ان کا خیال کرتے ہیں ایسا ہی پڑوسیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. سلف صالحین میں ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک گھر بیچنا چاہا. ہمارے اسلاف میں سے، سلف صالحین میں سے، انہوں نے اپنا گھر بیچنا چاہا. تو گھر لینے والا آیا، آنے کے بعد کہا کہ بھائی کتنا قیمت ہے یہ گھر کا؟ دیکھو یہ گھر کی قیمت اتنی ہے صاحب. بولے کیا صاحب تمہیں اتنا قیمت زیادہ بول رہی نا؟ نہیں اتنا نہیں ہے، وہاں مارکیٹ میں اچھے گھر مل رہی ہیں، اس سے بھی اچھے زیادہ قیمت میں ملنے والے ہیں، آپ اتنے اندر رکھ لے کو ایسا بول رہی نا؟ کیسا ہے؟ دیکھ کو بولو، ریٹ بولو. نہیں میرا ریٹ اتنا نہیں بھائی، وہاں سٹی میں مل جاتا ہے گھر، آپ اتنا زیادہ بول رہی ہیں. تو انہوں بولے میں گھر نہیں دے رہا ہوں آپ کو، میں گھر کے ساتھ میرا پڑوسی دے رہا ہوں. یہ صرف میرے گھر کی قیمت نہیں ہے، میرے گھر کے ساتھ میرے پڑوسی کی قیمت ہے. میرے گھر کے پڑوسی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ بہت نیک ہے، وہ بڑے بااخلاق ہیں، ایسے پڑوسی نہیں ملتے. اس لیے میرے گھر کی قیمت بھلے کم ہے لیکن میں زیادہ قیمت کو اس لیے بیچ رہا ہوں کہ میرا پڑوسی اچھا ہے. سبحان اللہ.
تو اس طریقے سے سلف صالحین جو ہے اپنے گھروں کو اس طریقے سے تیار رکھتے تھے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کو اچھا پڑوسی ڈھونڈنے سے پہلے خود اپنے آپ کو اچھا پڑوسی بننا چاہیے. ابھی جو حدیث آپ نے اس سے پہلے والے باب میں آپ نے سنا پڑھا کہ اگر آپ رحم کرتے ہیں تو اللہ آپ پر رحم کرتا ہے. آپ رحم کرتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں. ہم اچھے نہیں، ہمارے کردار اچھے نہیں، ہمارے اخلاق اچھے نہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا پڑوسی اچھا ہو، ہمارا پڑوسی اچھا ہو. ہر معاملے میں ہم کو سب سے پہلے ہمارے اخلاق، ہمارے کردار اپنانا چاہیے اپنے پڑوسی کے ساتھ. بہت سارے تو ایسے ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر موتا ہو جائے تو جا کر دیکھتے بھی نہیں. بہت دیر بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں موتا ہو گئی، ان کو جا کر پوچھتے بھی نہیں آپ کے گھر میں پانی ہے کیا، غسل کے لیے پانی ہے کیا، کہتی ہے بندوبست کرنا کیا، کہتی بھی لا کر دینا کیا، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ فکر مت کرو، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس طریقے سے دیکھتے ہی دروازہ بند کر لیتے. ارے کیا کی مصیبت ان کے گھر میں آئی بھائی، اب ہمیں کہیں کو جا کے دیکھنا، چپکے کا ہم نہ ٹینشن، دروازہ بند کر لیتے. جلدی سونے کی ایکٹنگ کر کے لیٹیں بند کر دیتے. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں. بلکہ ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اچھا مسلمان بنے، اچھا مومن بنے، اچھا پڑوسی خود بنے، اس کے بعد اچھے پڑوسی کی تلاش کریں. اللہ تعالیٰ ذرائع نکالے گا، اللہ راستے نکالے گا انشاءاللہ. آپ کی نیت صحیح ہے، آپ کی نیت صحیح ہے، آپ با اخلاق ہیں اور آپ اچھے پڑوسی بن کر کے آپ رہنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھا پڑوسی بھی دے گا، جس کی وجہ سے آپ کے بچوں پر اثر پڑے گا. سب سے پہلے بہت سارے لوگ چھوڑتے ہیں محلہ، آج بھی چھوڑتے ہیں. کیا بھائی وہ محلے میں گھر ہے نکو صاحب، وہ محلہ برابر نہیں، وہاں پورے بچے شریر، بہت بچے شریر وہاں کے، وہاں رہنے سے ہندوؤں کے محلے میں رہیں گے، سائلنٹ ہے وہاں، کیا بھی گڑبڑی میں ہے. تو اس طریقے سے بچوں کے اوپر، ان کی تعلیم کے اوپر، ان کی تربیت کے اوپر، ان کے اخلاق کے اوپر اور ہمارے اوپر اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اپنے پڑوسی کو اچھا ڈھونڈنے سے پہلے ہم کو اچھا پڑوسی بننا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ بار بار پڑوسی کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بولنے کی وجہ سے مجھے ڈر محسوس ہوا. اب اس کے بعد والی جو حدیث ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے. حضرت ابو شریح الخزاعی یہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ. ایک بات. دوسری بات فرمائے ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. دوسری بات. تیسری بات فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. اس حدیث کے اندر تین باتیں بڑی اہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سب سے پہلی بات جو فرمایا وہ ہمارے اس باب کے متعلق ہے، جو ہمارا جو درس چل رہا ہے پڑوسیوں کے تعلق سے ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. بہت بڑی بات. یعنی اگر موٹے الفاظ میں اگر کہا جائے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر آپ مسلمان نہیں ہیں آپ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو. یہ کہنے کا مقصد ہے. آپ اگر مومن ہیں، مسلمان ہیں تو آپ کو ضروری ہے، آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں. پہلی بات. پھر اسی حدیث کے اسی ٹکڑے میں فرمایا، پھر کہا کہ والیوم الآخر، قیامت کے دن کا آپ کو یقین ہے، یقین ہے قیامت قائم ہوگی، یقین ہے اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھے آپ کا فیصلہ کرے گا، یقین ہے ترازو قائم ہوگا، یقین ہے آپ کو نامہ عمل آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا، یقین ہے آپ کو اللہ تعالیٰ جزا و سزا سنائے گا، یقین ہے قیامت برپا ہونے والی ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ جہنم اور جنت کا فیصلہ کرے گا، یقین ہے والیوم الآخر. ہاں یقین ہے.
اگر یقین ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر قیامت کا تمہیں یقین نہیں، قیامت کے دن کا تمہیں یقین نہیں، اللہ تعالیٰ جزا و سزا کا فیصلہ کرنے والا اس کا تمہیں یقین نہیں، قیامت کے دن کے بارے میں تمہارے دل کے اندر یقین نہیں، تو پڑوسیوں کے ساتھ تم حسن سلوک نہ کرو، ان کے ساتھ لڑو، ان کے ساتھ جھگڑو. اگر تم مومن ہو، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم کو آخرت کے دن پر تمہارا یقین ہو، تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا سلوک کرنا چاہیے پڑوسیوں کے ساتھ. فَلْيُحْسِنُوا إِلَىٰ جَارِهِ، فرمایا اس کے بعد وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مسلمان ہے، اور آخرت پر اس کا یقین ہے، آخر قیامت قائم ہونے والی ہے، آخرت کے دن پر یقین ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرے، مہمانوں کا خیال رکھے. مہمان آنے سے پہلے، مہمان کو کہتے ہیں کہ آنے سے پہلے فون کرو، اطلاع دے کر کے آؤ. اگر اطلاع دے تو کہتے ہیں کہ ہم باہر ہیں. اچانک آ جائے تو کہتے ہیں کہ فون نہیں کرنا تھا، ہم آپ کا انتظام کرتے تھے، گوشت لانا تھا، یہ کرنا تھا، میں فلان جگہ تھا، آپ ایسا بولنا نہیں. بول کے آنا نہیں کیا، ایک بات بولنے کیا، ایک بات سنانے کیا، آپ کو گاؤں سے نکلے تبھی بولنا نہیں کیا، گھر سے نکلے تبھی بولنا نہیں کیا. سنا کوئی تو بولتی نہیں بزی ہی، ہمیں کہیں کی جا رہی، ہمیں کہیں کی چلے گی، ہمیں کس کے کی ہیں، یہاں ہی وہاں ہے. آج کیا سوچ رہا ہے کہ مہمان اگر آ کر کھا لے گا تو اس کے گھر کا رزق ختم ہو جائے گا. مہمان اپنا بھی رزق لاتا ہے، تمہارا بھی رزق لاتا ہے. مہمان اپنا بھی رزق لاتا ہے، تمہارا بھی رزق لاتا ہے. مہمان آنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، مہمان آنے سے تمہارے گھر کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے، مہمان آنے کی وجہ سے تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت سکینت نازل ہوتی ہے، تمہارا گھر برکتوں والا گھر ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان جب گھر کے اندر آتا ہے تو گھر میں اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گھروں میں برکت کا نزول ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے سلف صالحین، ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ، ہمارے تابعین، یہ تمام لوگ کیا کرتے تھے جن کے اندر سر فہرست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے تعلق سے اہل علم نے کہا ہے کہ بسا اوقات اپنے دسترخوان پر اپنے مہمانوں کو نہ دیکھتے ہوئے یہ بیزار ہو جاتے تھے. کہاں کوئی بھی مہمان نہیں مل رہا نا کھانا کھانے کے لیے، ان کا دستر خالی نہیں جاتا مہمانوں سے، اور مہمان کو بٹھا کر وہ کھانا کھاتے، اور جو ہے وہ آپ یہ نہ سوچو کہ ان کو بلا لے کر گیا تو ان کو گوشت منگانا کیا، چکن منگانا کیا، مٹن منگانا کیا، مچھی منگانا کیا، کیسا بلا لے جانا، سالنا اچھا ہے کہ نہیں، جو تم کھا رہے وہ، جو تمہارے گھر میں پکیا ہے وہ کھلاؤ. تمہاری یہ سادگی، تمہارا یہ اخلاص، تمہاری یہ نیت اللہ دیکھ رہا ہے. آپ یہ سمجھ کر، یہ سوچ کر اب ان کو بلا لے گیا تو گوشت منگانا، مچھی منگانا، یہ منگانا، وہ منگانا، بریانی پکانا، خشکا پکانا، قورمہ پکانا، ان کو پورے طریقے سے جوڑنا. تو کئی کو بھی بلانے سے نہیں بلائے تو اچھا ہمیں جا کھا لیں، ایسا نہیں. ہاں یہاں تک کہ اہل علم نے کہا کہ کوئی آدمی اگر نخرے کرتا ہے ہمیں اچھا کھانے والے، ہمیں تمہارے جیسا کھانا نہیں کھاتے، ہمیں کھائے تو ہمارے دسترخوان کے اوپر 2 رقم کے گوشت رہنا، تلیا ہوا بھی رہنا، بھوندا ہوا بھی رہنا، بریانی چھونا، خشکا چھونا، روٹی چھونا، ایسا جو ڈیمانڈ کرتا نا ان کو نہیں بلاؤ، ان کو مت بلاؤ. ہاں تمہاری اس دعوت پر جو لبیک ہے، جو ہے الحمدللہ، تعریف کھلائیے، کھائیے. اللہ تعالیٰ یہ سادے سیدھے میں اور یہ سادگی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھا ہے، تو ہمارے گھروں کے اندر برکت آئے گی. ہم لوگ یہ سوچ کر نہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ نے دیکھا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ کون ہے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے. حضرت ابو طلحہ جا کر پوچھ لے کہ گھر میں کیا پکا، کہیں نہیں، کیا کرے، سیدھا مہمان کو لے کر گئے. بولے رسول اللہ کا مہمان آیا ہے، کیا ہے جی کھانے میں؟ بولے جو کھانا ہے وہ بچوں کا ہے، تمہارا بھی ہے میرا بھی نہیں. کہا کہ ایسی بات ہے، بچوں کو کیسے ہی بلا پسلا کر سلا دو، ہم رسول اللہ کے مہمان کو کھلائیں گے.
ارے کھانا صرف ایک آدمی کا ہے، ایک آدمی کھا سکتا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جوڑو، اور جیسے کھانا جوڑو گے، دسترخوان لگاؤ گے، میں چراغ کو بجھا دوں گا، اندھیرے میں کھانے کی ایکٹنگ کریں گے، اور پھر مہمان کے سامنے برتنوں کو ہلائیں گے۔ مہمان سوچتا ہوگا کہ ہم لوگ کھا رہے ہیں، مہمان پورا کھانا کھا لے گا، اور پھر ہم لوگ ایسے ہی اٹھ جائیں گے۔ اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہمان کی مہمان نوازی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اے نبی، تمہارے کیا ساتھی ہیں جو خود کو بھوکے رکھ لیتے ہیں اور دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں کہ انہوں نے خود بھوکا رہ کر بچوں کو بھوکا رہ کر کے کھلا دیا۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ صرف ایسا نہیں کہ ایسا ہی ہونا، ویسے ہی ہونا، ایسے ہی انتظامات کرنا، ویسے ہی انتظامات کرنا، یہ مت سوچو۔ ایسا سوچیں گے تو کبھی نہیں کھلائیں گے آپ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، ان کو معلوم نہیں یہ فرشتے ہیں اللہ کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً پکانے کی کھوٹی میں گئے، کیا ہے؟ کہا ایک بکرے کی ران ہے، لے کر آ گئے۔ کہا کہ افلا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے؟ کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھاتے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، تم کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ماحول تھا کہ اصل مہمان نوازی یہ ہے کہ تمہارے گھر میں جو سادہ سیدھا پکائے اس کو کھلاؤ، لا کے رکھو، تمہارا دسترخوان مہمان کے بغیر نہ گزرے۔ جب جا کر کے تمہارے گھروں میں برکت آئے گی اور تم لوگ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لانا اور پھر قیامت کے دن پر یقین رکھنا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے مہمانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ اور ہر کوئی اپنی عدالت میں یہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، میں اچھا ہوں۔ آپ کوئی نہیں کہتا، آپ کسی کو بھی جا کر پوچھ لو، اپنے آپ کو اپنے ضمیر میں خود بیٹھ کر کے پوچھ لو، میں اچھا ہوں کہ میرا پڑوسی اچھا ہے؟ میرا ضمیر یہ گواہ ہے میں اچھا ہوں، انہیں اچھا ہے۔ اسی کو نہیں، کسی بھی پڑوسی کو پوچھو تمہیں اچھے کہ تمہارا پڑوسی اچھا بولے تو میں اچھا، میرے پڑوسی ہوتے اچھے نہیں۔ چور کو پوچھو، چور تو اچھا کیا چوری کرے ایسا بولے تو انہیں بھی ایک وجہ پیش کرتا ہے، مجھے یہ ضرورت تھی اس لیے چوری کیا، نہیں میں کی چوری کرتا تھا بولتا۔ تو ہر کوئی اپنی عدالت میں اپنے آپ میں سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے یہ چیزیں پیش کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف، مہمانوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کریں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے اچھا اس طریقے کا اہتمام پڑوسیوں کے ساتھ ہو، مہمانوں کے ساتھ ہو، ہمیں کرنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے غلط خیالات کو لے کر کے ہمارے پاس یہ غلط فہمی آ گئی ہے کہ ہم لوگ جو ہے خوب اچھا اہتمام کرنا اور اچھے پکوان پکانا یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ مہمان اس کو نہیں بولتے۔ ہاں، اللہ آپ کے پاس استطاعت دیا ہے، اللہ آپ کے پاس طاقت دیا ہے، آپ کی فریج میں گوشت ہے، مچھی ہے، پکاؤ کھلاؤ۔ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس سہولت ہے، جا کے لے کے آؤ کھلاؤ، مہمانوں کو اچھا کھلاؤ۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ کے پاس رہتا ہے تب بھی مت کھلاؤ، ایسا نہیں۔ لیکن یہ سوچ کر، یہ گمان کرتے ہوئے، یہ ڈر محسوس کرتے ہوئے اب اتنا پیسہ خرچ ہو رہا نا، اتنا وقت جا رہا نا، اب جا کو لانا نا، یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے مہمانوں کو کٹ کرنے کی کوشش مت کرو۔ تو اس میں جو آخری بات جو بتائی گئی ہے وہ ہے کہ اگر آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے قیامت کے اس دن پر ایمان رکھتا ہے، من کان یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش بیٹھے۔ انسان اپنی زبان کی وجہ سے اپنے اونچے مقام کو پاتا ہے، زبان کی وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے انسان ذلت کا، رسوائی کا سامنا کرتا ہے۔ انسان ایک بڑے مقام کو پہنچتا ہے کس لیے؟ اس کی زبان اچھی۔ انسان جب گر جاتا ہے لوگوں کی نظر میں کس وجہ سے؟ اس کی زبان خراب، بات کرتا ہے تو گالی دیتا ہے، زبان کھولتا ہے تو غیبت کرتا ہے، زبان کھولتا ہے تو چاڑی کرتا ہے، زبان کھولتا ہے تو حسد کرتا ہے،
زبان کھولتا ہے تو جلتا ہے، زبان کھولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، زبان کھولتا ہے تو کسی کی برائی. زبان خاموش رکھے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. زبان کھولو تو اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ ان سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خاموش رہتے ہیں، وہ زیادہ بڑبڑاتے نہیں، وہ زیادہ بکتے نہیں، وہ زیادہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، وہ کسی کے بارے میں نہیں بولتے. اچھے آدمی. اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہیں، اور اللہ کے بندے بھی اس آدمی سے محبت کرتے ہیں جو اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگ اس زبان کی گارنٹی دو اور پھر تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دو. تم دو چیز کی گارنٹی دو. میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اگر تمہاری زبان اچھی چلے، فینسی کی طرح نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ بولو تو پہلے تولو، پہلے تولو بعد میں بولو. زبان شیریں تو ملک گیری. انسان زبان اگر اس کی مٹھاس ہے، زبان اس کی اچھی ہے تو وہ پوری بادشاہت کر سکتا ہے. اگر اس کی زبان ہی اچھی نہیں، کیا با انہیں آلہ دیکھو بڑا خطرناک آدمی بھی، اب انہیں نہیں ہٹ جاتے آدمی، کھس جاتے آدمی، چھپ جاتے آدمی، دیکھتے ہی اے بڑا گندا آدمی ہے بھائی، بڑے رذیل الفاظ نکالتا ہے بھائی، زبان کھولیا تو گالی دیتا ہے. اور آنا بھی انہیں بہت غیبت کرتا بھائی، کس کی دیکھے سب کی ہونا اسے. صبح کو اٹھیا تو پورے محلے کی خبر ہونا اسے. پہلے بستر چھوڑتے ہی ہوٹل میں جانا، چائے پینے نہیں. چائے گھر میں بھی ملتی ہے، نیوز گھر میں نہیں ملتی. کس کے گھر میں چوری ہوئی، کس کے گھر کو آگ لگ گئی، کس کا دکان چوری ہوگا، کون لوٹ لے چلے گا، کون آیا کون گیا، اس کی بیٹی اس کے ساتھ بھاگی، اس کا بیٹا اس کے ساتھ بھاگا، انہیں اسے دھوکہ دیا، انہیں اسے دھوکہ دیا، انہیں اسے جھوٹ بولے. سارے گاؤں کی رپورٹ کہاں ہے بولے تو یہ ہوٹل میں بیٹھ کو صبح میں چائے پیتی نا ان کے پاس رہتی. پیپر میں اخبار دوسرے دن آتی ہے لیکن چائے پینے والے ہوٹلوں میں کینٹینوں میں بیٹھنے والوں کے پاس پہلے رہتی ہے. ہیڈ لائن، سرخ لائن ان کے پاس. تو اس طریقے سے یہ اپنی زبان کو چلاتے ہیں. کبھی ایسا سامنا کرنا پڑتا ہے، تم نے بولا ایسا بولا کہ آپ نے شرمندہ ہو جاتا ہے. بس آپ کو جھوٹ بولتا ہے، نہیں 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 میں نہیں بولا، میں نہیں بولا، میں نہیں بولا، میں نہیں بولا. نہیں تمہیں بولے نہیں میں نہیں بولا، بول کر بھی کہتا ہے میں نہیں بولے. کیوں؟ ڈر ہے، جھوٹ بولتا ہے. اب یہاں تو بچ جائے گا، آخرت میں بچے گا کیا؟ نہیں بچتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس زبان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے اچھے لوگ. اور ایسی چیزیں جو دنیا کے اندر انسان کو معاشرے کے اندر برے انسانوں کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، یہ معاشرے کے بڑے خراب انسان ہیں جو اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہمیشہ غیبت کرتے ہیں، ہمیشہ چاڑی کھاتے ہیں. دو آدمی چار آدمی مل گئے، پہلے بولتے تھے چار عورتیں مل گئی تو غیبت شروع. اب عورتیں سبھی کہیں بولے تو گارمنٹس میں ہی، عورتیں کہیں بولے تو گارمنٹس میں ہی، کمانے میں ہی. اب چار آدمی نہیں، دو آدمی مل گئے تو شروع غیبت. بازار میں بھی غیبت، مسجد میں آئے تو بھی غیبت. صدر برابر نہیں بھائی، سیکرٹری برابر نہیں بھائی، امام برابر نہیں بھائی، مؤذن برابر نہیں بھائی، وہ مصلی برابر نہیں بھی، اس کے سامنے اس کے بازو کھڑونا کو بھائی ادھر کھڑو بھائی. ایسا ہر چیز کے بارے میں آج عورتوں سے بھی زیادہ مرد حضرات چغلی میں، چاڑی میں، غیبت میں، حسد میں، جلن میں، پورے میں یہ آگے ہیں، سر فہرست یہ ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگ اور دوستوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی زبان کی حفاظت کریں. اس باب کے اندر جو تین باتیں، من کان یؤمن باللہ فلیحسن، جو آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر اس کا یقین ہے
تو وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور پھر دوسری بات جو بڑی اہم بتائی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دوسری بات یہ آخرت پر ایمان، آخرت پر یقین، اللہ پر ایمان لو. دوسری بات کیا ہے؟ مہمانوں کی فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمانوں کی اچھی طرح مہمان نوازی کرے، چاہے سادہ سیدھا انداز میں ہو، اس کی استطاعت کے مطابق اچھا انداز میں ہو، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ مہمانوں کی اچھی مہمان نوازی کرے. تیسری اہم بات جو اس حدیث کے اندر بتائی، وہ تیسری بات کیا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. بات کرو تو اچھی بات کرو، بولو تو اچھے بولو، بولو تو اچھا بولو. اگر کوئی مشورہ پوچھتا ہے اچھا رہا تو بولو، نہیں تو خاموش رہ جاؤ. آپ کے بولنے سے یہاں فتنہ ہو رہا ہے مت بولو، آپ کے بولنے سے یہاں جھگڑا ہو رہا ہے مت بولو، آپ کے بولنے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے مت بولو، خاموش رہو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا بھی منہ مسلک بیٹھی نہ، خاموش بیٹھی نہ، بھی بولو بھائی، تمہیں بھی بولے تو نہ بولتا. نہیں، میں کیا نہیں بولتا، بھی تمہیں بولنا تو بول لو. انہیں اچھا آدمی بول رہے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والا وہ. ہاں، ایسے لوگ ہیں جو اس کے سامنے نہیں بولتے، پیچھے بہت بولتے رہتے ہیں، وہ نہیں. ہمیشہ کہیں پر بھی ہو، گھر میں ہو، گھر کے باہر ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، بازار میں ہو، مسجد میں ہو، مجلس میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اگر اچھا بولنا چاہیں تو بولیں، اگر نہیں بولنا ہے اچھا آپ کو تو خاموش رہیں. یہ آپ کی نجات کا ذریعہ. من سمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پایا. تو لہٰذا ہم اپنے اس باب کو یہاں تک ختم کرتے ہیں کہ ابھی پڑوسیوں کے تعلق سے ایسی اہم باتیں امام بخاری رحمہ اللہ نے لایا ہے. اس کے آنے والے باب میں آپ سنیں گے تو آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیا پڑوسیوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہم باتیں بتائی ہیں. میں وہ باتیں انشاءاللہ اگر اب چھیڑ دوں تو پورے مکمل اس کے تعلق سے مسلسل 3-4 حدیثیں ہیں. آئندہ درس میں انشاءاللہ پڑوسیوں کا کیا حق ہے ہمارے اوپر. اب اتنا تو معلوم ہو گیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بہتر سلوک کرنا ہے. ان کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کریں گے رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو پھر سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو اچھا پڑوسی بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو اچھا پڑوسی بھی نصیب فرما. اے اللہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے، ہر معاملے میں اے اللہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، اور جہاں پر ہمیں خاموش رہنا بہتر ہے وہاں خاموش رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اس زبان کی وجہ سے ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ زبان کی وجہ سے جہنم کی آگ سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم تمام کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو ہر برائی سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جب تک باقی رکھ ایمان پر، اسلام پر باقی رکھ. اے اللہ موت دے تو کلمے والی، ایمان والی، اسلام والی، سجدے والی، رکوع والی، تلاوت والی، ذکر والی موت نصیب فرما. اے اللہ برے حادثات، بڑے ایکسیڈنٹوں کی موتوں سے اللہ آبا اور آسمانی اور زمینی آفتوں سے اللہ ایسی موت سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو ہم میں مقروض ہیں ان کے خرچ کا غیب سے بندوبست فرما. اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.